مسلمانوں کے پہلے خلیفہ امیر المؤمنین حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جہالت اور بد تہذیبی کے دور میں بھی پورے اخلاق سے پاک ہونے کے ساتھ ساتھ کئی اچھے اوصاف سے متصف تھے۔ حدیث پاک میں ہے، اچھی خصلتیں 360 ہیں۔ اللہ تعالی جب کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کی ذات میں ایک خصلت پیدا فرما کر اسی کے سبب اسے جنت میں داخل فرما دیتا ہے، اور ابو بکر میں وہ ساری خصلتیں موجود ہیں۔ ہر معاملے میں سچ بولنے اور سچ کی تصدیق کرنے کی وجہ سے زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ آپ کو صدیق کہتے، لیکن جب آپ نے واقعہ معراج کی تصدیق کی اور مشرکین سے کہا اگر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے تو یقیناً سچ فرمایا ہے، اور میں ان کی اس بات کی بلا جھجک تصدیق کرتا ہوں، تو اس واقعے کے بعد آپ صدیق مشہور ہو گئے اور آپ کا یہ نام صدیق آسمان سے اتارا گیا۔ عموماً آپ نہایت ہی نرم دل اور نرم مزاج تھے، مگر اسلامی احکامات کے معاملے میں انتہائی غیرت مند اور سخت تھے۔ ایک بار یہودیوں کے عالم نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت کا مذاق اڑایا تو آپ نے اسے تھپڑ رسید کیا اور فرمایا، اے دشمن خدا، اگر مسلمانوں اور یہودیوں میں معاہدہ نہ ہوتا تو میں تیری گردن اڑا دیتا۔ آپ نے ہر اس معاملے میں اپنا مال خرچ کیا جہاں حضور کی چاہت تھی۔ آپ نے راہ خدا میں 40,000 درم یا دینار خرچ کیے۔ آپ کی سخاوت کو تو خود رب کریم نے بیان فرمایا، الذی یؤتی مالہ یتزکا، ترجمہ کنز ایمان، جو اپنا مال دیتا ہے کہ ستھرا ہو۔ مفسرین کرام کا اجماع ہے کہ یہ آیت مبارکہ آپ ہی کے حق میں نازل ہوئی۔ رضا الہی کی خاطر ایسے 7 غلام خرید کر آزاد کیے جنہیں راہ خدا میں بہت تکالیف دی جاتی تھی، اور غزوہ تبوک کے موقع پر تو ایسی بے مثال سخاوت فرمائی کہ اپنا سارا مال حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ خود حضور کی ذات پر آپ نے اپنا مال بڑے کھلے دل کے ساتھ خرچ کیا، اور اس بات کو خود پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ مجھے کسی کے مال نے اتنا فائدہ نہ دیا جتنا ابو بکر کے مال نے دیا۔ دور اندیشی بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ نعمت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک عظیم وصف تھا۔ غزوہ بدر کے موقع پر آپ نے قیدیوں کو فدیہ دے کر چھوڑنے کا مشورہ دیا، اور ان قیدیوں میں سے کئی افراد بعد میں ایمان لے آئے۔ اسی طرح بظاہر مسلمانوں کے خلاف نظر آنے والے صلح حدیبیہ کے معاہدے پر بھی دلی اطمینان کا اظہار فرمایا کہ یہ مسلمانوں میں قوت اور استحکام پیدا کرنے کا سبب بنے گا۔ پھر سب نے مشاہدہ کیا کہ یہ معاہدہ ہر لحاظ سے مسلمانوں کے مفاد میں رہا۔ آپ اسلام کی سربلندی کے لیے ہر طرح کے حالات میں ثابت قدم رہے، ہمیشہ جرأت و بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے محبوب خدا پر اپنی جان نچھاور کی۔ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ بدر کا حال بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، کفار کے حملوں سے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے ہم نے جو سائبان بنایا تھا، اس پر پہرا دینے کے لیے ہم میں سے صرف صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہوئی ننگی تلوار لیے آگے بڑھے۔ اس لیے سب سے زیادہ بہادر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے زہد و تقوی میں آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثل فرمایا۔ آپ کے متقی ہونے کے بیان میں صرف اتنا ہی کافی ہے کہ رب کریم نے آپ کو سب سے بڑا پرہیزگار فرمایا۔ ارشاد ہوتا ہے، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، ترجمہ کنز ایمان، اور بہت جلد اسے دور رکھا جائے گا جو سب سے بڑا پرہیزگار۔ سب سے بڑے پرہیزگار سے مراد ابو بکر صدیق ہیں، نہایت متقی و پارسا صدیق اکبر ہیں۔ تقی ہیں بلکہ شاہ اتقیاء صدیق اکبر ہیں۔ اپنی ساری زندگی دین کی خدمت کرنے اور اطاعت خداوندی میں گزارنے کے باوجود ہمیشہ خوف خدا سے لرزتے رہتے۔ آپ کو انبیاء اور رسل کے بعد سب سے افضل ہونے کا شرف عطا ہوا، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر اور اخروی معاملات سے خوف زدہ رہتے، اور فرماتے، میری چاہت یہ ہے کہ میں کسی نیک مومن کے پہلو کا کوئی بال ہوتا۔ ایک کامیاب تاجر ہونے اور مال و دولت کی فراوانی کے باوجود نہایت قناعت پسند تھے۔ اپنے نفس کو قابو کرنے کے لیے دنیا کی نعمتوں اور آسائشوں سے کنارہ کشی کرتے۔ خود فرماتے ہیں، میں جب سے مسلمان ہوا ہوں کبھی پیٹ بھر کر نہیں کھایا تاکہ عبادت کی مٹھاس نصیب ہو۔ عقیدہ ختم نبوت دین کی ضروریات میں شامل ہے۔
لہٰذا اس پر ڈٹے رہنا اور اس کی حفاظت کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کرنے والے سب سے پہلے خلیفہ ہونے کا شرف ملا۔ خلیفہ بننے کے بعد آپ نے کفار و مشرکین کے خلاف جہاد کرنے سے بھی پہلے ترجیحی بنیاد پر نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے خبیث مسلمہ کذاب اور اس کے دیگر مرتد ساتھیوں کو کچلا اور اس فتنے کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا، اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو درس دیا کہ عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کرنا ان کی اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ آپ نہایت منکسر المزاج اور بہت سادگی پسند تھے۔ خلافت کا تاج سجانے کے بعد بھی آپ کے رویے میں کوئی تبدیلی نہ آئی۔ محلے کی چھوٹی بچیوں کی دلجوئی کے لیے انہیں بکریوں کا دودھ دھو دیا کرتے اور فرماتے، مجھے اللہ پاک کے کرم سے یقین ہے کہ تمہارے ساتھ میرے رویے میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ اللہ پاک آپ کے صدقے ہمیں بھی اچھے اور صاف سے مزین فرمائے اور تمام برے اخلاق سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔